بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل کربلا اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے۔ ساتھ کچھ بھی لے کے جاؤ، خالی ہاتھ چلے جاؤ، امام قبول کر لے گا، کیونکہ امام کو کچھ چاہیے نہیں، امام کو صرف ہمارا وجود چاہیے۔ آپ کے سامنے کئی لوگوں نے سید الشہداء علیہ السلام کو رستے میں مشورے دیے، کئی نے کچھ کہا، کئی نے کہا بصرہ چلتے ہیں، وہاں ہزار جو ہیں وہ شخص ہیں جو تلواریں بہت اچھی چلاتے ہیں۔ کسی نے کہا امام میرا گھوڑا لے جائیں، میری تلوار لے جائیں، کچھ بھی لے جائیں۔ امام نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، امام کو کچھ نہیں چاہیے، امام کو کیا دیں گے ہم؟ امام کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ جس کے وجود سے کائنات چل رہی ہو ہم اس کو کیا دیں گے؟ جس کے وجود کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہوں، جس کے وجود کی وجہ سے پھولوں میں رنگ اور خوشبو ہو، ہم اسے کیا دے سکتے؟ ہم نہیں دے سکتے ایسے کچھ۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ظہور وہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہو ظہور، لیکن بہت ساری چیزیں بند بھی ہو جائیں گی، اس لیے کوشش کریں ایسا کوئی عمل زندگی میں نہ ہو، خدا نہ خواستہ انسان کسی گناہ کی حالت میں ہو اور ظہور ہو جائے۔ کیسے جائیں گے آپ؟ کس طریقے سے جائیں گے؟ مطلب خود شرمندگی ہے یہ کہ یہاں امام کی آواز آ رہی ہے اور میں خدا نہ خواستہ دنیا میں مصروف ہوں، میں اپنی تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ آپ جوان ہیں، اپنی فکروں کو پاک رکھیں، اپنی سوچوں کو پاک رکھیں۔ وقت کے امام کو آپ کے سافٹ کی ضرورت ہے۔ آج بھی امام منتظر ہے، انتظار کر رہا، اور بغیر امام کے وجود کی برکت کے ہم امام کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو امام خود چاہتے ہیں کہ ہم امام کا ذکر کریں۔ اگر امام زمانہ کو یاد کر کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے تو آپ سے خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ سید الشہداء پر گریہ کرنا کمال ہے، ایک قطرہ قیامت جہنم کی آگ، لیکن اپنے زمانے کے امام کے لیے رونا بڑا مشکل ہے۔ زانے محترم متا ترانا و ناراقا، مولا ہم کب آپ کو دیکھیں گے؟ ہو اپنے امام کو یاد کریں، اپنے امام کی طرف بڑھیں۔ عزیزان محترم، عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، بڑی مشکل میں تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی مشکل میں ہوں، امام مجھ پر توجہ ہی نہیں کر رہے۔ اسی پریشانی میں اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہے تھے، اچانک سے دیکھا کہ امام برابر میں ٹہل رہے ہیں۔ امام نے فرمایا فلانی مقام پر اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تم ہلاک ہو جاتے، فلانے مقام پر اگر ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو تم مر جاتے۔ وہ ایک ایک کر کے یاد کرایا، ان کو شرمندگی ہوئی۔ امام اپنے چاہنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ آپ اپنے لبوں کو ہلائیں، آپ کی آواز امام تک پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، محرم اپنے آوازوں کو کربلا پہنچانے کا نام ہے۔ 28 رجب جب یہ کارواں تیار ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے سید الشہداء اپنے نانا کے مرقد مبارک پر کئی دفعہ گئے اور گریہ کیا، بے ہوش ہو گئے۔ وہیں خواب میں دیکھا رسول خدا کو، یہ جنہوں نے کہا کہ حسین بس اب جلدی کیجیے، وقت قریب ہے۔